سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ اس کی کچھ حصہ ہو گیا تھا، آخری کچھ حصے پاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، اللہ یؤید بنصرہ من یشاء، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، ذلک متاع الحیاۃ الدنیا، واللہ عندہ حسن المآب۔ قل أنبئكم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، واللہ بصیر بالعباد۔ قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے، یعنی بدر کے دن۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو تھا وہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، واخری کافرۃ، دوسرا کافر تھا، یرونہم، وہ ان کو دیکھتے تھے، مثلیہم، دوچند، رأی العین، کھلی آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ امداد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی امداد سے، تائید کرتا ہے اپنی امداد سے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، لعبرۃ لأولی الابصار، عبرت ہے خاوندان بصارت کے لیے، خاوندان بصیرت کے لیے۔ زین للناس، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کو محبت شہوات کی، من النساء، عورتوں سے، بنین، اور بیٹوں سے، قناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، انعام مویشی، والحرث، اور کھیت۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے لیکن عارضی فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ جو ہے اس کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، انجام، مآب انجام کو کہتے ہیں۔ قل أنبئكم بخیر من ذلکم، آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بہتر ان تمام چیزوں کی، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ان کے رب کے پاس باغات، تجری، بہتے ہوں گے ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ازواج مطہرۃ، اور جوڑے ہوں گے پاک، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، اگر سورہ آل عمران کا ابتدا ہو چکی ہے اور بنیادی بات جو ہے وہ جو سورت کے شروع میں بیان کی گئی وہ توحید ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں،
اور پھر آخر میں کہا گیا کہ بھئی جن لوگوں نے مان لیا تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور جنہوں نے نہ مانا، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے دین سے، اس کے احکامات پر عمل کرنے سے، تو ان کا انجام جو ہے وہ آل فرعون کی طرح ہوگا۔ اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر گزشتہ سبق میں جو ہے کافروں کو کہا گیا کہ جلد ہی تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہارا اللہ کی جہنم میں تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور بہت برا انجام ہے۔ پھر قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، جو گزشتہ درس ہے اس میں یہ مضمون تھا کہ تمہارے لیے نشانی ہے اے مخاطب قرآن، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کی مثال چاہتے ہو تو تمہارے لیے اس میں نشانی ہے دو گروہ میں جب وہ آمنے سامنے ہوئی۔ ایک گروہ جو تھا وہ حیثیت عددی حیثیت میں بھی کم تھا اور سامان کے حساب سے بھی کم تھا اس کے پاس سامان، لیکن اس کی نیت، لڑنے کی نیت اللہ کی دین کا غلبہ تھا، اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگ لڑ رہے تھے، اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ انہوں نے رکھ دیا تھا، اور اپنے سے 3 گنا دشمن سے بھڑ گئے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کی۔ تو اس میں یہ گزشتہ سبق ہے سامعین اکرام، اس میں نے مضمون بیان کیا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ، اور مومن جو ہے آخر کار کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور مثلہم رأی العین تک ہم نے پڑھا تھا، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کی چاہے تائید کرتا ہے، اور کس کی کرتا ہے اس کی بھی میں نے قرآن میں اس کی وضاحت بیان ہو گئی ہے، یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم میں یہ مضمون جو ہے واضح ہے، اگر تم اللہ کے دین کی امداد کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سامعین اکرام یہ بالکل نوٹ کر لیں، گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آپ کو امداد چاہیے، نصرت چاہیے، تو اس کے دین کی امداد کریں۔ اب دین کی امداد کیسے کریں گے یہ یعنی بیان ہو بھی چکا ہے اور پھر بھی کسی وقت آ جائے گا، اس وقت یہ موقع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزاریں، پھر اللہ کی رضا میں سارا کچھ آ جاتا ہے سامعین اکرام۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرہ، اس میں عبرت ہے، یعنی اس چھوٹے سے واقعے میں، چھوٹا سا تو نہیں ہے، ایک یہ بہت بڑا ایونٹ تھا، جنگ بدر جو تھی بہت بڑا واقعہ تھا، اس میں عبرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اپنے وعدوں میں سچا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی امداد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے جنگ بدر میں بالکل واضح ہو گئیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ آ گیا۔ تو ان فی ذلک لعبرہ، اس میں عبرت ہے۔ سامعین کرام، عبرت ہم لوگ نہیں لیتے، جیسے کہ عبرت لینا چاہیے یا عبرت کا حق ہے، وہ ہم لوگ عبرت لینے پہ تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ آپ کو میں نے بتائی بھی ہے کہ ہم طالبان دنیا ہیں، عام طور پہ لوگ جو ہیں، ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ لوگ طالبان دنیا ہیں۔ یہ لوگ عبرت لیتے ہیں لیکن دنیا کے بارے میں عبرت لیتے ہیں۔ ایک شخص مثال کے طور پہ چھولے بیچتا تھا یا
کسی کی نوکری کرتا تھا کم تنخواہ پہ 600 روپے، پھر جو ہے وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا دیا کہ اپنا اس نے کارخانہ کھڑا کر لیا، نوکر چاکر، پیسوں کی ریل پیل ہو گئی، بنگلہ گاڑی سے سب کا۔ اس میں لوگ پھر کہتے ہیں یار دیکھو کتنی جلدی اس نے ترقی کر لی، کل دیکھو کیا حالت تھی۔ آج ہم لوگ عبرت لیتے ہیں، لیکن دنیا میں عبرت لیتے ہیں، اور دنیا کا جو کھیل تماشا ہے نا، اس میں ہم عبرت لیتے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں اس کے کپڑے بہت، اس نے فنکشن میں بہت پیارا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ مرد حضرات کہتے ہیں دیکھو اس کی کتنی پیاری گاڑی ہے۔ اور جو لوگ دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں تو بس ان کی نظر پھر دنیا ہی پہ ہوتی ہے۔ دنیا میں وہ لوگ دنیا کے کاموں میں عبرت لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان فی ذلک لعبرہ، اس میں عبرت ہے، اس واقعے میں عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور کافروں سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ باوجود ستغلبون وتحشرون الی جہنم، جلد ہی تم مغلوب ہو جاؤ گے، تو اس واقعے میں سامنے کرام عبرت ہے کہ کافروں کو باوجود عددی برتری کے اور ساز و سامان کی کثرت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ ان فی ذلک لعبرہ، اس میں عبرت ہے، لأولی الابصار، جو خاوندان بصیرت ہیں، جو سوچتے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں۔ ہماری تو سامعین کرام اولی الابصار میں شمار ہمارا نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں بند ہیں، حقیقت سے ہماری آنکھیں بند ہیں، حقیقت کے بارے میں ہمارے کان بند ہیں، نہ ہم حق سننے کو تیار ہیں، نہ حق دیکھنے کو تیار ہیں، نہ حق بولنے کو تیار ہیں۔ یہ تو آنکھوں والے کے لیے اس میں عبرت ہے۔ بہرحال آج کا جو مضمون ہے، جو آیت ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کو حب، محبت شہوات کی۔ شہوت انتہائی درجے کی محبت کو کہتے ہیں، یا جو چاہت ہے، انتہائی درجے کی چاہت یا لگاؤ، شہوت، خواہش، انتہائی درجے کی خواہش۔ تو خواہشات کی محبت جو ہے یہ لوگوں کو مزین کر دی گئی ہے۔ زیر نظر جو آیت ہے تو اس میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی دکھا دی گئی ہے یا اچھی لگتی ہے، لوگوں کو عورتیں، اولاد، سونے چاندی کی ڈھیریاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھی لگتی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ سامعین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ زُیِّنَ، مزین کر دی، یعنی طبعاً اچھی لگتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں طبعاً اچھی لگتی ہیں، اور یہ مزین کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس میں کافی مضمون ہے سامعین کرام۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے، یہ ہے تو لیکن یہ اسی زمین کی زیب و زینت ہے۔ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، اس میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ میں آزمائش کروں کون تم میں سے، ان میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سامعین کرام، قبل اس کے کہ اس آیت پہ میں بات کروں، اس کا ربط میں تھوڑا سا آپ کو بیان کر دوں کہ یہ یعنی گزشتہ مضمون سے اس آیت کا ربط کیا ہے۔ تو مضمون کا میں ربط آپ کو بیان کر دوں کہ پچھلی آیت سے اس کا ربط کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ مضمون چل رہا ہے وہ لوگ
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت اور اس کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا، دنیا کو ترجیح دے دی اور آخرت کو بھول گئے وہ لوگ، یعنی دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ اور سامعین اکرام، یہی جو چیز ہے بنیادی طور پر یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہم تو مسلمان تو ہیں سامعین اکرام، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، ہر ایک اپنے اسلام کی حقیقت کو تلاش کرے اور اس کو پرکھے کہ وہ کس درجے کا مسلمان ہے سمیت میرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی فرق، یعنی کافروں میں اور مسلمانوں میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے۔ ہم عام مسلمان جو ہے اس فرق کو اتنا محسوس نہیں کرتے سامعین اکرام، اور کلمہ پڑھ کے روش جو ہے ان لوگوں کی اختیار کرتے ہیں جنہوں نے دین سے انکار کیا ہوا ہے اور دین کو نہیں مانتے، دین کو اپناتے نہیں ہیں۔ روش ان لوگوں کی ہے، زبان پہ کلمہ ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بڑی پیچیدہ سی صورتحال ہے، اور اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم وہ کیوں کہتے ہو، لم تقولون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں سامعین اکرام کلمہ توحید کا، کہ لا الہ الا اللہ، زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کلمے کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مقصود اور محبوب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کے سوا نہ کسی کو چاہتا ہوں، نہ کسی سے محبت کرتا ہوں، نہ کوئی میرا مقصود ہے، نہ میرا معبود ہے۔ لیکن عملاً یہ تو ہم زبان سے کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد عملاً جو ہے ہم اپنے عمل سے کیا کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے علاوہ میرا کوئی نہ مقصود ہے نہ محبوب ہے، دنیا ہی میری مقصود ہے اور میری محبوب ہے۔ سامعین کرام، ذرا قرآن کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، یہ ضرور جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن میں معیار کیا ہے۔ اگر میں مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ معیار مقبولیت کا یا کامیابی کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خواہشات نفس کو جس نے دبا لیا اور اللہ کی رضا کو اپنا لیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور یعنی خواہشات نفس پر چلنے لگا، آپ کو میں وہ آیت بھی پڑھ کے سنا دوں تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، وہ شخص جس نے من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے جی کو اس کی خواہش پر عمل کرنے سے بچا لیا، یعنی نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے رک گیا۔ نہى النفس عن الہوى، روک لیا نفس کو خواہشات سے، یعنی جو نامناسب خواہشات ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو آپ کو گناہ پہ آمادہ کرتی ہیں، اس سے وہ رک گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کو ترجیح دے دی، اللہ کو محبوب بنا لیا، اللہ کو مقصود بنا لیا اور اللہ ہی کے لیے زندگی گزارنے کا عہد کر لیا، اور
نفس کی خواہشات پر عمل کرنے سے باز آ گیا۔ اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ لیکن دوسری جو پارٹی ہے اس کے مقابلے میں کون سے؟ وَأَمَّا مَنْ آثَرَ وَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی اختیار کی۔ اب ظاہر ہے کہ سامعین اکرام آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، ہدایت دے دی ہے۔ اب چاہیے یہ کہ ہم اس کی بندگی میں یہ زندگی گزار دیں، کیونکہ بندگی ہی میں نجات ہے۔ لیکن ادھر یہ چیزیں جو ہیں یہ زین للناس سے جو یہ دنیا مزین کر دی گئی ہے، تو اس کو دیکھ کے اگر کوئی دھوکے میں آ گیا اور اس کو ترجیح دے دی، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت اختیار کر لی کہ نہیں میں نہیں مانتا، آخرت کی زندگی کو نہیں مانتا، نہ میرا وہ مقصود ہے، یہ طغا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی۔ سامعین کرام، آج اگر آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں تو یہ بہت کثیر تعداد میں مل جائیں گے۔ ویسے ہی آپس کی بات ہے، آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں، کیا مرد کیا عورتیں، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، سب بہت اکثریت کی توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر کو لوگ ترجیح دیتے ہیں۔ اور ایسے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کی یہ لوگ کثیر تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کے دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت سے یہ غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اپنے اللہ سے غافل ہیں، اپنے قرآن سے غافل ہیں، اپنے دین سے غافل ہیں، اپنے رسول سے غافل ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے انہوں نے ترجیح دے دی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ دیکھیں یہ وہ آیت اور یہ آیت بڑی کمبینیشن اس کی بنتی ہے، تطابق بنتا ہے اس کا۔ اما من طغى وآثر الحیات الدنیا، اس نے ترجیح دے دی دنیا کی زندگی کو، بس اب چاہے یہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ذہن میں سامعین کرام ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارے ذہن میں میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ زبانی کلامی بات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو مسلمان ہوں، میں تو حضور کے جب نام آتا ہے تو انگوٹھوں کو چوم کے آنکھ سے لگاتا ہوں، اتنی عزت کرتا ہوں، باقی کچھ بھی نہیں کرتا۔ باقی مجھے نہیں معلوم کہ کلمے کا کیا مطلب ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میری حقیقت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی یاد کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ رسول کی اتباع کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم دین کا کیا مطلب ہے۔ ہاں بس میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، چند نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں، اٹھک بیٹھک کر لیتا ہوں، رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے روزے رکھ کے افطاریوں پر زور دیتا ہوں، سحریوں پر، افطاریوں میں سے افطاری میں کیا ہوگا، آج افطاری میں کیا بنائیں گے اور آج سحری میں کیا ہوگا، اور قرآن زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں زبانی کلامی باتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، عمل کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں زبانی کوئی بات نہیں ہے سامعین اکرام۔ ہاں شریعت کی جو ظاہر شریعت ہے اس میں زبان کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے زبان کی بات پر۔ جو کوئی زبان سے کلمہ پڑھ لے اس کو ہم ہرگز نہ کافر کہہ سکتے ہیں، نہ منافق کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی اور فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے معیار، یہ بات جو ہے بالکل نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو
جو آپ زندگی کی روش اپنائیں گے اس کا اعتبار ہے۔ اب جو زیر نظر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، دیکھیں ایک اس میں دو گروہ ہیں جو زیر نظر آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہے، ایک گروہ جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں میں کافر اور مسلمان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، روش کی بات ہو رہی ہے، ایک طرز عمل کی، ایک سوچ کی بات ہو رہی ہے، ایک عمل کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا جو جنتی گروہ ہے وہ ڈرتا ہے، من خاف مقام ربہ، وہ ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کو یقین ہے کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ میں اس کے راستے پر چل کر اس تک پہنچوں۔ اگر میں نہ پہنچا، اگر میں نے کوشش نہ کی تو رب کو پھر کل کیا جواب دوں گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر میں نے عبث زندگی گزار دی، بے مقصد زندگی گزار دی، تو کل میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں، میں بے مقصد زندگی نہیں گزارتا، نہیں، دنیا کو میں مقصود نہیں بناتا، اگرچہ وہ مجھے بظاہر مزین نظر آ رہی ہے، لیکن نہیں، حقیقت کو میں نے دیکھنا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ بڑی یعنی سوچنے کی بات ہے۔ تو وہ گروہ جو ہے، اب وہ کرے گا کیا؟ جو سوچے گا کہ بھئی میں نے تو کل رب کے پاس جانا ہے، رب کے سامنے ملاقات کرنی ہے، تو اب وہ طرز عمل کیا اختیار کرے گا؟ میں کہنے کی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے روش کی قدر ہوتی ہے، یا اس کا مطلب اس کا صلہ جزا یا سزا جو ہے ہمارے اعمال کی ہمیں ملتی ہے، زبانی باتوں کی نہیں ملتی۔ ایک آدمی زبان سے یعنی کلمہ بے شک نہ پڑھے لیکن ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دے اور اللہ کی رضاؤں کے پیچھے پھرتا رہے، عین دین کے مطابق زندگی گزار دے۔ یہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ورنہ کلمہ تو ہم یعنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر زبان اگر کوئی گونگا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ گونگا جو ہے وہ تو کلمہ نہیں پڑھ سکے گا، لیکن اگر وہ گونگا سمجھدار ہے تو پھر اور وہ دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو زبان سے اس نے تو کلمہ ایک مرتبہ نہیں پڑھا، لیکن یہ نظریہ ہے اس کو یہ سمجھا دیا گیا ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ میں نے ایک دن رب کے حضور جانا ہے اور میں نے زندگی کے اصل مقصد کو اپنا مقصود بنانا ہے، دنیا کو میں نے اپنا مقصود نہیں بنانا، تو یہ شخص جو ہے یہ جنتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے سامعین اکرام، وہ دوزخی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، جو زیر نظر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، اس میں دوزخیوں کا کوئی نام نہیں ہے، نہ اس میں منافق کا نام ہے، نہ کافر کا نام ہے، نہ اہل کتاب کا نام ہے، نہ یہودی، نہ نصرانی، بس ایک روش کا ذکر ہے۔ من آثر الحیات الدنیا، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی۔ اب ایسے لوگ جو ہیں سامعین کرام، آپ سچی سچی مجھے بتائیں، ایسے لوگ ہمارے آج کے معاشرے میں کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ آج کے تو اکثریت جو ہے وہ ظاہر پر ایمان لا چکی ہے، ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہو کے، ظاہری دنیا کی چکا چوند سے مرعوب ہو کے ظاہر دنیا پر ایمان لا چکی ہے۔ سامعین کرام، مختصر الفاظ ہیں، اس میں زیادہ لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔
ہر شخص جو ہے ظاہر کو تقریباً اکثریت نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اور شیطان نے جو ازل میں کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس میں سے اکثریت کو اے اللہ تعالیٰ آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو اکثریت جو ہے وہ ظاہر دنیا کے حسن پر فریفتہ ہو چکی ہے۔ ظاہری دنیا کا جو حسن ہے اس میں عورتیں ہیں، اس میں مرد بھی ہیں۔ مردوں کو عورتیں پسند ہیں، عورتوں کو اچھے لڑکے اچھے لگتے ہیں، جو لڑکیاں ہیں انہیں دبنگ لڑکے اچھے لگتے ہیں، جو لڑکے ہیں انہیں لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو، یعنی یہ ایک پسند ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں اب اس کی کیا تفصیل میں زیادہ جاؤں، بہرحال آپ کو معلوم ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مال کا نمبر آ جاتا ہے، سونے اور چاندی کی چکا چوند، یہ ڈالر ہے اور یہ یورو ہے اور یہ ریال ہے، یہ روپیہ ہے، اس کی جو چکا چوند ہے، یہ اس کی جو ہے نا، یہ گڈیاں جو ہیں فریش گڈیاں، یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ اس کی حسرت پیدا ہو جاتی ہے دن میں، یار کبھی 5000 والی گڈی دیکھوں میں، یا میری ہو وہ۔ تو قناطیر المقنطرہ، مقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محبوب اس کو دل دے بیٹھتا ہے کہ یہ میں نے حاصل کرنی ہے۔ بعض وقت یعنی لڑکے جو ہیں وہ خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے، لڑکیاں جو ہیں وہ خوبصورت لڑکیوں کے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے بعد جو ہے وہ مال و دولت کی جو گڈیاں ہیں، سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، وہ بھی یعنی انسان اگر حاصل نہیں کر سکتا تمنا تو رکھتا ہے۔ بعض وقت لگی بندی روزی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا جو نصیب ہے وہ ملتا ہے اس کو، وہ لگا بندہ ہوتا ہے، لیکن حسرت تو ہوتی ہے نا، یار کبھی اتنے پیسے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں، اس پر وہ ایمان لے آتا ہے، یعنی جو عقل سے کام نہیں لیتا وہ ظاہر پر ایمان لے آتا ہے، اور ظاہر کی محبت، ظاہر کو دل دے بیٹھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، اپنے دین کو بھلا دیتا ہے، اپنے رسول کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس کی میں بات کر رہا تھا آخری پارے کی، جو وہ ہے من آثر الحیات الدنیا من طغا، جس نے سرکشی اختیار کی۔ تو ایک بات یہ ہے کہ سرکشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بندگی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دینا چاہیے۔ من طغا، جس نے اپنے حد سے تجاوز کیا۔ طغا طغیانی، دریا جب ہم اپنے حد سے تجاوز کرتا ہے ہم کہتے ہیں اس میں طغیانی آ گئی، طغا اسی سے ہے۔ من طغا، جو اپنی حد سے تجاوز، انسان کی حد کیا ہے، مخلوق کی حد کیا ہے کہ اس کا سر جھکا رہے رب کے سامنے، اس کی بس حد یہ ہے۔ اس سے اگر یہ سر اٹھائے گا تو یہ سرکشی کرے گا، اپنی حد سے تجاوز کرے گا۔ سامعین کرام، آج جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس نے اپنی حد سے تجاوز کر دیا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خطرہ نظر آتا ہے۔ جو ظاہری یہ چیزیں ہیں جو اسے اچھی لگ رہی ہیں، یہ نقصان سمجھتا ہے ان چیزوں، یہ چیزیں میرے ہاتھ سے چلی جائیں گی، حالانکہ یہ اس کی بے وقوفی ہے، ایسا نہیں ہے۔ من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جس نے طغیانی کی روش اختیار کر لی، پھر اس نے ترجیح دے دی، آثرہ ترجیح دے دی
دنیا کی زندگی، آثر الحیات الدنیا. باس سامعین اکرام، یہاں رک کے تھوڑا سا آپ جلدی بھاگنے کی کوشش نہ کریں، صرف سوچ لیں کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوئی ہے، یا آخرت کی زندگی کو دنیا پر ہم نے ترجیح دے دی ہے. ہمارے ہر کام میں ترجیح نمبر 1 آخرت ہے، یا تو یہ صورتحال ہے. اگر یہ ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے، اور یقیناً اکثریت کی ایسی حالت نہیں ہے، یہ لوگ ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں. وآثر الحیات الدنیا، دنیا کو. تو اب ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کی بخشش کا کوئی پروگرام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں، اس کی شفاعت کا کوئی پروگرام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں. ایک ہی ٹھکانہ ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. سامعین کرام، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ حالات آ جائیں کہ جس سے چھٹکارے کی بھی کوئی راستہ نہ ہو. آج ہم اس جسم کے اندر رہ رہے ہیں، میں اور آپ، اور ہمیں مہلت ہے، تو ہمیں حقیقت کو جاننا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، اور سچ کو سچوں سے پوچھنا چاہیے. جو جھوٹے لوگ ہیں تو وہ تو آپ کو جھوٹ کی آمیزش کر کے یا بات کو کچھ ملمہ سازی کر کے پھر آپ کو کہیں گے، کچھ احادیث سنا دیں گے، کچھ آیاتیں سنا دیں گے، اور کہیں گے تم تو بخشے بخشائے ہو، جو مرضی آئے کرو، تم نے تو کلمہ پڑھا ہے، اور شفاعت ہوگی، اور وہ شفاعت تو گناہ گاروں کی ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو سچ کو سچوں سے سننا چاہیے. جھوٹے لوگوں سے اگر آپ نے سچ سننے کی کوشش کی تو وہ سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کر دیں گے آپ کو. ایسا نہیں ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. سامعین کرام، آج کی جو آیت ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ، میں نے آپ کو ربط بتا رہا تھا، جو گزشتہ آیات سے ربط ہے اس کا وہ میں ربط آپ کو بتا رہا تھا کہ ربط اس کا یہ ہے کہ 2 گروپ ہیں. ایک اللہ والوں کا ہے، اور یعنی ایک طالبان مولا کا ہے جو اللہ کو چاہتے ہیں، جن کا اللہ مقصود ہے. دوسرا گروپ جو ہے وہ طالبان دنیا کا ہے، جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے. تو پھر وہ جو لوگ دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں تو پھر وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، حق سے لڑتے ہیں، جیسے کہ بدر میں لڑائی ہوئی تھی. جیسے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائیاں لڑی. غزوہ خیبر میں کیا ہوا؟ کون لڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور جو مدینے کے یہود تھے یہ لڑنے کے لیے تیار تھے. اور یہود کون تھے؟ یہ مسلمان تھے جو ہماری طرح کلمہ گو تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، تورات کے پیروکار تھے، تورات کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ان پر بالکل واضح تھی. یہ بات بھی نہیں ہے سامعین کرام، تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں. میں صرف یہ ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اگر دنیا کو ترجیح دے دی ہے تو اب حق ماننے پر کوئی ہستی ہمیں حق ہم سے نہیں منوا سکتی. اب ہم حق سے لڑیں گے، حق سے جنگ ہے ہماری. اب دیکھیں یہ الفاظ ہیں، اس میں کافی مضامین ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. آپ سوچیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. جو لوگ طالبان دنیا ہے اور دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کو ترجیح دے دیے، اب یہ اللہ سے لڑیں گے، اللہ کے رسول سے لڑیں گے. جیسا کہ یہودی لڑے تھے، باوجود حضور کو حق جانتے ہوئے انہوں نے مان کے نہ دیا.
جانا لیکن نہ مانا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گیا وہ ان کے پاس جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، انکار کر دیا۔ تو آج بھی صورتحال یہی ہے سامعین اکرام، آج ہم مسلمان، اور وہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، اب یہ اللہ سے جنگ کی پوزیشن میں ہیں اور جنگ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے مواقع نہیں ہیں جیسے کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر کوئی اہل حق ہمارے سامنے ہوتے تو آج بھی ان سے یہ لوگ لڑتے، یہ طالبان دنیا، طالبان مولا سے لڑتے، اور لڑتے ہیں۔ زیادہ میں تفصیل بتاؤں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ لڑنے کی ایک مثال میں اور دوں آپ کو۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہیں، آج بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا ہے، یعنی زیادہ میں آپ کو سچ نہیں بتانا چاہ رہا ورنہ پھر ناراض ہو جائیں گے، صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں سود کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کے لین دین سے باز نہیں آتا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صاف بات ہے، یعنی جو سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سامعین اکرام، آج من حیث القوم سود کی لعنت میں ہم گرفتار ہیں۔ تو جو لوگ سود کے لین دین پہ راضی ہیں، اور راضی ہیں مطلب ہمیں تو کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آ رہا، کوئی مزاحمت نہیں نظر آ رہی، من حیث القوم ہم راضی ہیں، ہمارے حکمران بھی راضی ہیں، ہم بھی راضی ہیں سود کی لعنت پہ۔ تو اللہ اور اس کے یہ کھلی جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ صرف میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، یہ آپ تسلی رکھیں کہ جن لوگوں نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پہ آج بھی جنگ پر ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یعنی میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں، جنگ کا کیا مطلب ہے؟ وہ حکم ماننے سے انکار کر دینا، یہ جنگ کا اعلان ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں، اور دیدہ دلیری سے یہ معاشرہ جو ہے اللہ کے احکامات سے بغاوت میں مصروف ہے۔ سامعین کرام ناراض نہ ہوں، یہ بالکل کھلی حقیقت ہے۔ اللہ کے اور اس کے رسول، اللہ کے احکامات پر عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے سے یہ معاشرہ آج انکاری ہے۔ تو یہ جنگ ہے کہ نہیں ہے، اس کا تو پتہ چل جائے گا، موت کے وقت تو بالکل واضح پتہ چل جائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اب سامعین کرام وہ میں کوشش کرتا ہوں یہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ سے اس کا ربط پچھلی آیت سے، تو آپ کو میں نے بتایا کہ صرف دو ہی دھڑے ہیں، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ تم میں سے بعض لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو دنیا کے طالب ہیں، کچھ آخرت کے طالب ہیں۔ مومن جو ہے یہ آخرت کا طالب ہے، دنیا اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا اس کی نظر میں ہیچ ہے، دنیا اس کی نظر میں ہیچ ہے۔ اب اس مضمون پہ میں جاؤں تو طویل ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مومن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں یہ دنیا ذلیل ہے، تو مومن تو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ یہ کیسے اس کے دل میں کیسے دنیا کی توقیر اور کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نظروں میں یہ دنیا ذلیل ہے اور ہماری نظر میں یعنی جو مومن ہے ان کی نظر میں ذلیل نہیں، ذلیل ہے، اور اللہ کی حیثیت ہے، مومن کی نظر میں اللہ کی حیثیت ہے، اس کی توقیر ہے، اس کی عزت ہے، وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
العظمت للہ، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ تو مومن کا تو یہ کام ہے، لیکن جو طالبان دنیا ہے وہ دنیا کے فریب میں آ گئے ہیں۔ اب یہاں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وجہ بیان کر رہے ہیں، چونکہ پیچھے تذکرہ آ چکا ہے ان لوگوں کا بھی جو کافر ہیں، ان لوگوں کا بھی تذکرہ آ گیا ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم واخری کافرہ، ایک گروہ مسلمان تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا کافر تھا۔ یہ کافر کیوں ہو جاتے ہیں لوگ؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے، یہ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، جو یعنی یہ سوچتے نہیں ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو جب عقل سے کام نہیں لیتے اور بے وقوف بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بے وقوف جو ہیں وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بے وقوف شخص ہوتا ہے نا، تھوڑا سا جو عقلی طور پہ وہ ہے وہ کتنی جلدی بے وقوف بن جاتا ہے، یعنی میڈیکلی اگر تھوڑا سا وہ اس کی کوئی پیچ ڈھیلا ہو دماغ کا تو جلدی سے وہ بے وقوف بن جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کے پیچ سارے کسے ہوئے ہوں تو وہ لوگ بے وقوف نہیں بنتے۔ ہمارے جو ہیں وہ پیچ جو ہیں وہ ڈھیلے ہیں، تو ہم یہ دنیا کی چمک دمک اور عورت اور مرد اور عورت اور ڈھیریاں، سونے چاندی کی ڈھیریاں، اور یہ بیٹے اور یہ جو ہے یہ آپ کے گاڑیاں، لشکاریں مارتی گاڑیاں، اور یہ پلاٹس اور یہ کارخانے، یہ جس کے پیچ ڈھیلے ہوتے ہیں نا سامعین کرام، تو وہ کہتا ہے یار یہ دیکھو کتنی اچھی لڑکی ہے، کتنا اچھا لڑکا ہے، کتنے یہ سونے چاندی کے ڈھیر جو ہیں کتنے اچھے لگتے ہیں، یہ فریش نیٹو کی گڈیاں کتنی اچھی لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ ساری یعنی ظاہر پر پھر اب اس میں پھر اگر آپ تفصیل میں جائیں تو یہ عہدے کسے اچھے نہیں لگتے؟ جو ایسے سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں گریڈز کا چکر ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اونچے گریڈ کے ہیں وہ نیچے گریڈ والوں کو ٹھیک طریقے سے ملتے بھی نہیں، کیونکہ ان کا اعلیٰ گریڈ ہے، وہی گریڈ ہے۔ میں پنڈی میں تھا، آپ کو اپنا ویسے ایک واقعہ سناؤں۔ پنڈی میں تھا، ایک دکان پہ کھڑا ہوا تھا تو دو صاحب آئے، ایک نے دوسرے کا تعارف کرایا اس دکاندار سے کہ یہ اسلام آباد میں فلانے سیکشن افسر ہیں اور گریڈ 22 کے افسر ہیں، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لینا چاہ رہے ہیں، یعنی ان کا تعارف گریڈ کے حساب سے کروائے، یہ فلانے گریڈ کے۔ اسی طرح ہم جو وہ ہے تو ہم تو دیکھتے ہیں جس کے پاس مال دولت پیسہ زیادہ ہے اس کو ہم زیادہ حیثیت دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ آتا ہے تو نہیں، ایس پی صاحب آتے ہیں تو انسپیکٹر صاحب کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، ڈی آئی جی صاحب آتے ہیں تو ایس پی صاحب کی حیثیت گم ہو جاتی ہے، جب آئی جی آتے ہیں تو ڈی آئی جی کی، اور جب وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو ان ساروں کی حیثیت جو ہے وہ اس سے وہ نہ، کیوں؟ یہ جو عہدے بڑھ رہے ہیں نا، تو یہ دھوکہ ہے۔ یہ مزین بظاہر تو اچھے لگتے ہیں، بظاہر یہ چیزیں خوشنما معلوم ہوتی ہیں، لیکن اے انسان تم کو میں نے عقل دی ہے، اس سے بہتر چیز بھی موجود ہے۔ اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، اس سے بہتر چیز بھی موجود ہے، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیوں ظاہر کے فریب میں آ گئے ہو؟ کیوں اس دنیا کی عارضی چکا چوند سے مرعوب ہو گئے ہو؟ ایسا کیوں ہے؟ تو یہ چیزیں مزین تو ہیں، لیکن تمہیں اس کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے
زین للناس، مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کو محبت شہوات کی، شہوات خواہش کی محبت، من النساء کیا کیا چیزیں ہیں جو بظاہر مزین ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اس میں اولاد ہے، اس میں سونے چاندی کی ڈھیریاں ہیں، اس میں خیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے تھے، پچھلے زمانے میں سواری کا ایک ذریعہ تھا، آج گاڑیاں ہیں، انعام والحرث جو چارپائے ہیں، یہ بھی پہلے، آج بھی مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک وہ سمجھا جاتا ہے، اور پھر حرث جو ہے یہ زمینیں، پلاٹس یا کھیتیاں، اس کی اتنے مربع زمین ہے، اس کی اتنے مربع زمین ہے، یہ مزین ہے۔ اب 4 مربعوں کا جو مالک ہے اپنے آپ کو تو جس کے 40 مربع ہیں تھوڑا سا ڈیگریڈ محسوس کرے گا نا، جس کے 4 مربع ہیں، اور جس کا 1 مربع بھی نہیں ہے وہ 4، بھائی اس کے 4 مربع ہیں۔ تو یہ چیزیں بظاہر اچھی تو لگتی ہیں، مزین ہیں، طبیعت کو اچھی لگتی ہیں، لیکن اے انسان تمہارے پاس عقل ہے، ان چیزوں کے دھوکے میں نہ آنا، ذالک متاع الحیات الدنیا، عارضی فائدہ ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، عارضی فائدہ، متاع بالکل عارضی فائدے کی چیز کو کہتے ہیں، برتنے کی چیز ہے، متاع الحیات الدنیا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اے انسان، جس کو تم دل دے بیٹھے ہو، جس کو تم نے ترجیح دے دی ہے آخرت کی زندگی پر، یہ ترجیح دینے کے قابل نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔ اے انسان، اگر تم عقل سے کام لو کہ بھئی میں نے تو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، میں کیوں سے اپنا مقصود بنا لوں، اور جو چیز مجھے حاصل ہی نہیں ہونی وہ اس کو میں کیوں پسند کرنے لگوں، جو میرے پاس رہے گی، واللہ خیر و ابقا، اللہ بہتر ہے اور دائمی ہے، اللہ کی قربت دائمی ہے۔ تو واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے، اب ظاہر ہے یہ سامعین اکرام یہ بات جو ہے یہ تو عقل والے اب سمجھیں گے، جن کے پاس عقل ہے کہ اللہ بھی کوئی ہستی ہے۔ ہم تو سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں، ان عہدوں کو، ان روپے چاندی سونے چاندی کی ڈھیروں کو، ان کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ جن کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتی اگرچہ وہ اللہ کے محبوب ہی کیوں نہ ہوں، ان کو ہم حیثیت ہی نہیں دیتے۔ اس کے پاس یہ تو لفنگا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مربع ہیں، نہ سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، نہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے بہت اچھا انجام ہے۔ دیکھیں، انجام کی فکر کرنی چاہیے، کل کی فکر کرنی چاہیے، آج تو جیسے تیسے گزر جائے گی۔ اور یہ سامعین کرام سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے کہ مہینے بھر مزدور جو ہے، نوکر جو ہے نوکری کرتا ہے مہینے بھر خوب اچھی طرح، لیکن مہینے بعد جب تنخواہ مثال کے طور پہ اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو سارے مہینے کی کلفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جب وہ نوٹ گنتا ہے نا، 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 20000 30000، ظاہر ہے آج کل 30-40 ہزار روپے تو تنخواہ ملتی ہے، کم ہو یا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، بہرحال اس سے میرا بحث نہیں ہے، لیکن ایک مہینہ آپ خوب ڈٹ کے کام کرتے ہیں کہ یار مجھے تو اچھی تنخواہ مل جائے گی، بس کوئی بات نہیں، ایک مہینہ میں نے ڈٹ کے کام کرنا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ ہم جس عرصے میں رہ رہے ہیں یہ آج ہے ہمارا، کل جو ہے ہمارا آخرت میں ہے۔ آج ہم دنیا میں ہیں، کل جو ہے وہ عالم آخرت میں ہوں گے۔ جب زندگی کی شام ہوگی تو نئی زندگی کی صبح ہوگی، آخرت کی زندگی کی صبح ہوگی۔ جب موت آئے گی تو انسان نئی زندگی شروع کر دے گا۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔
غافل جو ہیں موت کو اختتام سمجھتے ہیں زندگی کا، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام میں زندگی. تبھی تو لوگ روتے ہیں پیٹتے ہیں جب موت آتی ہے. اپنی بھی جب داڑھی کے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو تھوڑے سے رنجیدہ ہوتے ہیں کہ یہ ساری جو لذات ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کے ہضم کرنے والی چیز کا اس کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو. تو موت جو ہے یہ حازم لذات ہے. ہم تو لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن موت کو یاد کرنا چاہیے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی یہ دنیا کی زندگی کی شام ہے. اس کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا جو ہمیشگی کی زندگی ہوگی آپ کی. تو آج جو ہے ہم دنیا میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، اور کل جو ہے وہ عالم آخرت میں انشاءاللہ ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. غد، اللہ نے بھی اس دنیا کو آج قرار دیا ہے، اور کل جو ہے یوم آخرت ہے. قبر کی زندگی آخرت کی زندگی کا پہلا سٹیپ ہے. جب آپ کے سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، آپ سے سب کچھ دنیا کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور بس آپ بے دست و پا ہو کے قبر میں لٹا دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد انجام شروع ہوتا ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ جو ہے اس کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے. تو سامعین کرام ذرا یہ جو ہم نے آیت کا ترجمہ پڑھا اور اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، زین للناس حب الشہوات، مزین کر دی گئی ہے. یہ مزین مطلب یہ طبعاً انسان جو ہے سامعین کرام، ہم جو ہیں ہم حقیقت میں تو روح ہیں، لیکن اس وقت ہم پر جسم کا غلبہ ہے، اور اس جسم میں ہمارے پاس ایک نفس ہے، ایک طبیعت ہے، اور پھر روح بھی ہے جو کہ اصل ہے. طبیعت جو ہے وہ ظاہر کو، یعنی ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، طبیعت ہو گئی یا نفس ہو گیا، اور یعنی طبیعت چیزوں کو چاہتی ہے، نفس جو ہے آپ کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے. طبیعت بھی حرام حلال کو نہیں دیکھتی، بس چاہتی ہے کہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. نفس بھی کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے، یہ خواہش پوری کرو، اور وہ خواہشات نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، بہت آمادہ کرنے والا ہے گناہ پہ. تو مزین تو ہیں یہ چیزیں. زین للناس، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، میں نے اس زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے یہ اس زمین کی زیب و زینت ہے، لیکن اس میں ایک حکمت ہے کہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ میں دیکھوں کہ کون شخص جو ہے تم میں سے بہتر عمل کرتا ہے، یعنی کون شخص عقل مند ہے اور اس دنیا کی چکا چوند سے مرعوب نہیں ہوتا، اور اللہ کو پسند کر لیتا ہے، اللہ کے قرب کو پسند کر لیتا ہے، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو پسند کر لیتا ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہتر انجام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار شخص وہ ہے سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے.
اب دیکھیں، میں نے آپ کو مضمون میں بھی کہا کہ ہوشیار جس کے پیچ ڈھیلے ہوں گے تو وہ جلد اس کے دھوکے میں آ جائے گا، اور جس کے پیچ جو عقل مند ہوگا، وما یتذکر الا اولو الالباب، خاوندان عقلی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے اور نہ بیوقوف بننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ لکھ دیا ہے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ دنیا کی چکا چوند تو ہے، لیکن اے انسان، ایسا نہ ہو کہ یہ چکا چوند جو ہے یہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے، دنیا کی زندگی کی چکا چوند جو ہے یہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز۔ کون؟ شیطان۔ تو سامعین کرام، مضمون جاری ہے، اور ابھی چند اس میں ایک حصہ بھی رہتا ہے، تو اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی جو چکا چوند ہے اس کے دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی چیزیں، اور جلد ہی ہم رب کے حضور یعنی رب کے پاس چلے جائیں گے، اور وہاں ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، نہ ہماری جوانی ہوگی، نہ ہماری بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ مال دولت ہوگا، نہ کارخانے ہوں گے، نہ وہ عہدے ہوں گے۔ کتنے جرنیل جو ہیں ابھی زمین کے نیچے سو رہے ہیں، کتنے پاکستان کے جو صدور ہیں وہ زیر خاک جو ہیں وہ سو رہے ہیں، کتنے وزیر اعظم سو رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ حقیقت جان لینا چاہیے۔ ہوشیار شخص وہ ہے جو ان چیزوں کی حقیقت کو پہچان لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھا دیجئے، اور ہمیں اس کی اتباع نصیب کیجئے، اور باطل کو باطل دکھا دیجئے، اور ہمیں اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تو حق کو پہچاننا چاہیے، حق اللہ، اور اصل زندگی ہماری کون سی ہے؟ آخرت کی۔ اس کو پہچان کے دنیا جو ہے وہ ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، اس کو دل دینا نہیں چاہیے، اور دل دینا اس کو بے وقوفی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔